الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قربانی کو احسن طریقے سے ذبح کر، کیسا عظیم شان ہے ہمارا دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دین کیا تھا اور ہم کیا؟ جتنا دین اچھا تھا اتنا ہی ہم نے دین کا نہیں اپنا ستیاناش کر رکھا۔ ذبح کرنا اس میں بھی طریقہ ہے، تو باقی کاموں میں ربی طریقے کی گنجائش کہاں سے آئے؟ امام مسلم نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا سنتین حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی كتب الاحسان على كل شيء، یقیناً اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، عمدگی، شاندار۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو تو اچھا قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اچھی طرح ذبح کرنا کیسے؟ تم میں سے ایک اپنی چھری کو تیز کرے۔ اگر چھری تیز ہوگی، اب جانور میں ذبح تو ہونا ہے، تیز چھری ہوگی، اگر 1 منٹ لگتا ہے، اگر چھری تیز نہ ہوگی تو معلوم نہیں 10 منٹ۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو راحت پہنچائے۔ اب حکم الہی سے اسے ذبح تو کرنا ہے، جلدی سے اس کا کام تمام کرو۔ امام نووی نے لکھا ہے، اپنے ذبیحہ کا آرام چھری تیز کرنے، تیزی سے چلانے وغیرہ میں ہے، اور یہ بھی مستحب ہے چھری ذبیحہ کے سامنے تیز نہ کی جائے، نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جائے، اور نہ ہی جانور کو گھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ لایا جائے۔ جانور قربان کرنا اللہ کے حکم سے، اس میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا۔ کیا دین تھا اور ہم نے کیا کرنا؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذبح کرنے سے بیشتر چھری تیز کرنے کا اہتمام فرمایا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قربانی کا مینڈا جب لایا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھری تیز کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ چھری تیز کر کے لائیں تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو ذبح کیا۔ 15ویں بات، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا۔ مسنون طریقہ یہ ہے، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے۔ جب ہمارے دین میں ذبح کرنے کے بارے میں یہاں تک تفصیلات ہیں
تو کاروبار میں دین کی تعلیمات نہ ہوگا، نہیں کہ کاروبار ہے دین کی بات مسجد میں یہ کاروبار ہے، تیرا بیٹا اللہ ہدایتی دے دے جی یہ سیاست ہے، ساری باتیں شیطانی ہیں۔ دین مکمل ضابطہ حیات، خوشی غمی، بیماری صحت، کاروبار سیاست، ہر چیز کے بارے میں دین کی تعلیمات۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چچکبرے سینگوں والے مینوں کی قربانی دی، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ 16ویں بات، ذبح کے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا ذکر کیا جائے۔ اس بارے میں 2 احادیث، نمبر 1 امام مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے حدیث میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، پھر کہا بسم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد سے وآل محمد اور آل محمد سے، ومن امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قبول فرما۔ نوٹ فرما لیجیے، عبادات میں جو بات اچھی طرح نوٹ کریں، بنیادی بات، عبادات میں جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا یا آپ کے سامنے کیا گیا، آپ خاموش رہے وہ کرنا، اس کے علاوہ کسی بات کی گنجائش نہیں۔ جہاں آپ نے بولا وہاں بولنا ہے، جہاں نہیں بولا وہاں نہیں بولنا۔ نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز، اوپر زمین کے نیچے آسمان کے پیچھے، کوئی ثابت۔ قربانی کرنی ہے، کہنا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے پورا کی طرف۔ کیوں؟ جہاں انہوں نے فرمایا ہم نے بولنا ہے، جہاں وہ چپ رہے ہم کون ہوتے؟ دین میرا یا آپ کا ہے؟ دین اللہ کا ہے، اور بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، کرتے رہے، دین یہی۔ علامہ نووی نے تحریر کیا ہے فیہ دلیل، اس میں اس بات کی دلیل ہے استحباب قول المضحی کہ قربانی کرنے والے کا یہ کہنا مستحب ہے حالت ذبح کرتے ہوئے مع تسبیح و تکبیر، تسبیح اور تکبیر کے ساتھ، اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ دوسری حدیث امام ابو داؤد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے کہا شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ، پھر مصلی میں نے عید الاضحیٰ اس حالت میں تھی کہ میں عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فلما قضى خطبته، جب آپ نے اپنا خطبہ دے لیا، نزل من منبرہ، آپ اپنے منبر سے اترے، وأتي بكبش،
اور آپ کے پاس مینڈا لایا گیا. فذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے مینڈے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑے ہیں. ھذا عنی، یہ میری طرف سے ہے. وعمن لم یضح من امتی، اور ان کی طرف سے ہے میری امت میں سے جنہوں نے ذبح نہیں کیا. تنبیہ، بعض لوگوں کی رائے میں ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا ذکر کرنا مکروہ ہے، لیکن ان کی یہ رائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے توجہ کے قابل نہیں. بات وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. اللہ یہی دین عطا کرے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. اٹھنے سے پہلے ایک بات اس کی طرف توجہ فرما لیں. آج 10 دنوں میں سے 5واں دن ہے. 10 دنوں میں سے 5واں دن، 5 تاریخ، باقی ایک آج کا اور 5 دن بعد. میں آپ کوشش کریں ان قیمتی دنوں کو اپنے لیے قیمتی بنائیں. اللہ جانے پھر یہ دن آنے ہیں کہ نہیں. اللہ کرے ایمان و عافیت سے بار بار آ. اور ایک بہت ہی بڑا عمل فجر کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ سورج کے نکلنے تک بیٹھنا، 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت پڑھ کے جانا، ایک حج اور عمرے مکمل کا ثواب. ایک حج اور عمرے مکمل کا ثواب ہے. اور 10 تاریخ کو اشراق نہیں پڑھنی، باقی 5 دن لگے، 5 6 7 8 9 جی. آج بھی ایک آج کر دیا نا، ٹوٹل 5 ہو گئے. تو 5 دن ہیں اور ان دنوں میں جو ثواب ہے وہ اتنا ہے، سارے سال میں اتنا ثواب نہیں. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ان دنوں میں یہ فائدہ تو اپنے کھاتے میں اللہ کی توفیق سے ضرور داخل کروانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے ہاں قبول ہوں. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشانیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرمائے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، بگڑوں کو سدھار دے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو ہدایت دے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد، بگڑی ہوئی اولادوں والوں کی اولادوں کی اصلاح، رشتوں کے لیے پریشان والدین کو بہترین رشتے اور رشتوں کے بعد پریشان والدین کی رب کریم مدد فرمائے. اللہ اس وبا کو ہم سے دور کرے اور جو مسلمان اس میں پھنس چکے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہماری خیر کرے، ہمارے معاشرے کی خیر کرے، ہمارے ملک کی خیر کرے، امت کی خیر کرے. اللہ ایمان والی زندگی، عافیت والی زندگی دے اور ایمان اور عافیت والی موت دے. اللہ ہسپتالوں کی موت سے، وینٹیلیٹر کی موت سے، بے ہوشی کی موت سے، بری موت سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. اللہ زندگی ایمان و عافیت والی اور خاتمہ ایمان اور عافیت والا عطا فرمائے. میرے حفیظات بھائی کی بیوی گزشتہ دنوں فوت ہو چکی ہے، التماس ہے دعا کیجیے. اللہ ہماری اس بہن کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل دے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ
وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.